وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، سورہ القلم اور آیت نمبر ہے ہماری آج انشاءاللہ 42، اور ٹوٹل آیات ہیں 52، تو یہ تقریباً 11 آیات بنتی ہیں۔ کل ہم نے 10 آیات پڑھی تھیں، 9 آیات پڑھی تھیں، تو دیکھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں اس کو۔ اچھا جی، آج جو ہم پڑھ رہے ہیں گے، جو پیچھے بھی جو پڑھ رہے ہیں، وہ اصل میں قیامت کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ مشرکین مکہ اپنا یہ ذہن میں سوچتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم مالدار ہیں، نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، لہذا نعمتوں کا ہونا یہ سب سے اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہمیں اچھے طریقے سے ہی کرے گا۔ تو میرا خیال ہے ہم نے توض اور تسمیہ نہیں پڑھا۔ جی پڑھیں ذرا پلیز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله اعوذ من اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم 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 الله اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحيم. الرحیم۔ اچھا جی، میں بات کر رہا تھا کہ قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور لوگ وہاں جواب دے۔ ابھی جو آیت پڑھنے لگے ہیں 42، اس کے اندر لفظ آ رہا ہے یوم یکشف عن ساقم، آگے ہے وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ۔ اچھا جی، آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی ماشاءاللہ، اس سے سیکھتے ہیں۔ اور یہ یکشف عن ساق جو ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ایک ترجمہ، بلکہ ایک ترجمہ تو اس کا وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ جو صحابی ہیں، میرے اگر ذہن میں صحیح کام کر رہا ہے تو ابو سعید الخدری ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یکشف عن ساکن کے معنی کیا ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، یوم، اس دن، یکشف عن ساکن، پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یکشف کا مطلب ہوتا ہے انکشاف، پڑا ہوا ہے، انکشاف کا مطلب ہوتا ہے واضح ہو جانا، کسی کوئی پردہ ہے اس کو ہٹا دینا، تو یہ چونکہ مجہول صیغہ ہے، یکشف، کھول دیا جائے گا۔ اب ہماری زبان میں ساق چونکہ اپنے ہماری زبان میں مؤنث ہے، عربی کے اندر مذکر ہے، یہ آیا، تو ہم اپنی زبان میں کریں گے، کھول دی جائے گی ان ساکن، پنڈلی۔ جی ذرا دیکھیے گا، اس کے بارے میں پہلے حدیث سن لیتے ہیں۔ ایک تو ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ جو ان ساکن کا آتا ہے وہ بھائیو آتا ہے محاورہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ گھوڑے بیچ کر سونا بار بار، باغ باغ ہو جانا، جی، یا اس قسم کے محاورے ہیں۔ اس طریقے سے عربی زبان کے اندر بھی محاورے تن بولا جاتا ہے یکشف عن ساق۔ یہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ بہت سخت عذاب کے لیے، بہت سخت کوفت کے لیے، بہت سخت مصیبت کے لیے یہ بولا جاتا ہے یکشف عن ساق، عربی زبان میں اب بھی بولتے ہیں عرب۔ اب ایک تو ترجمہ ہوا ہے، اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی، جن کو تب مفسر قرآن بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا، تو
انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہوا ہے، بہت سخت یہ کہا انہوں نے، اور دوسرا ترجمہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا۔ اب وہ کیا ہے وہ ذرا دیکھیں۔ یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، اس کی ہم کر رہے ہیں کیا چیز کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے، نمبر ہے اس کا 4919، نمبر بتائیے گا، 4919 اور ہے کہاں؟ بخاری شریف۔ بخاری شریف۔ بخاری شریف میں وہ پڑھنے لگا ہوں۔ یکشف ربنا عن ساقہ، یکشف ہے بلکہ سوری یکشف بنے گا، یکشف ربنا عن ساقہ، قیامت کا منظر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دن ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اب یکشف عن کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، ٹھیک ہے، یکشف پردہ ہٹائے گا، عن سے، ساقہ اپنی پنڈلی سے۔ یہ قرآن میں یہ تفسیر کے اندر، اسی آیت کی تفسیر کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اور کیا ہوگا جب پنڈلی ہٹائے گا تو فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِن، اور ہر مومن اس پنڈلی کو سجدہ کرے گا۔ ایک تو یہ ہے پنڈلی، دوسرا یہ ہے کہ ہر مومن اس اللہ کو سجدہ کرے گا، یہ زیادہ بہتر ہے اس کا جو، اس لیے کہ پنڈلی بھی اللہ کی ہے تو ہو بھی اللہ کی طرف زیادہ اچھا ہے، تو وہ ہر مومن قیامت کے دن اللہ کو سجدہ کرے گا۔ آگے سنیں، وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ رِيَاءً وَسُمْعَةً، ترجمہ ہے، اور باقی وہ لوگ رہ جائیں گے جو دنیا کے اندر دکھاوے کے لیے اور سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ کیوں جی؟ جی تشریح تھوڑی سی اور ہو جائے کہ دنیا کے اندر وہ کہتے تھے یار میں ذرا نا نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، کیوں جی؟ جی اور ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، دونوں ہی چیزیں ہیں۔ لیکن ان میں سے کون سا ہوگا ریاکار کہ جس کے دل کی حالت یہ ہوگی کہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ میں سجدہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو یہاں یہ ہے کہ وَيَبْقَى، اور باقی رہ جائیں گے کہ کس سے؟ سجدہ کرنے سے، من کان یسجد ریاء وسمعۃ، کہ جو ریاکاری اور سنانے کے لیے سجدہ کرتے تھے۔ آگے کیا ہوگا؟ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ، اور وہ آدمی جو ایسے باقی رہ گیا، اصل میں رہ جائیں گے کے بجائے رہ گیا زیادہ بہتر ہے، باقی فَيَذْهَبُ يَسْجُدُ، تو وہ بھی سجدہ کرنے کے لیے جائے گا یا سجدہ کرنے کی کوشش کرے گا، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا، تو اس کی پیٹھ ایک طبق کی طرح بن جائے گی، مطلب ایک پلینک نہیں کہتے، پلینک کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تختہ۔ تختہ، بالکل، ایک تختے کی طرح بن جائے گی۔ مطلب کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہاں طاقت ہی نہیں دے گا، نصیب ہی نہیں دے گا کہ اس کی کمر جھکے۔ بہرحال ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہاں یہاں ہے لفظ ہوا جو اس جگہ پہ آیا ہے یوم یکشف عن ساق، یہاں ربنا نہیں آیا، اللہ نہیں آیا۔ ہم نے اس کا ترجمہ کرنا ہے کہ کس کی پنڈلی ہے، یہ یہاں نہیں آیا، ہم اس کو لیے ہم سمجھ رہے ہیں، یہ حدیث سنا رہے ہیں۔ بات میں سمجھا پا رہا ہوں؟ جی 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 تو حدیث کے مطابق کس کی پنڈلی ہوئی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی۔ حدیث کے مطابق محاورہ جو عرب جانتے ہیں وہ نہیں ہے۔ دوسری چیز،
اب میں عربی کے اندر نہیں پڑھتا ہوں، وہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے اور اس کا نمبر ہے 7439۔ بتائیے نمبر کیا ہے؟ 7439 7439 کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف۔ ہائے ہائے، آپ سنیں حدیث کیا ہے، اور اب وہ سنیے گا بھی، اور ساتھ انشاءاللہ اس حدیث سے ہم نے اپنی جو اعمال ہیں وہ بھی ٹھیک کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کس بندے نے کہاں جانا ہے۔ تو میں پڑھتا ہوں کہ ہر قوم جس کی پرستش کرتی تھی دنیا میں اس کے پیچھے پیچھے جائے گی۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ہر قوم جس کی پرستش کرتی تھی اس کے پیچھے پیچھے چلتی جائے گی۔ مثلا صلیب والے جو ہیں وہ صلیب والوں کے پیچھے جائیں گے، اور کہاں جائیں گے وہ؟ آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ جہنم میں، ٹھیک جی ہے۔ اور دوسرے معبودوں والے کہ جو یہاں بت پرستی کرتے ہیں، جس کی بھی معبود بنایا ہوا ہے، وہ اپنے معبودوں کے پیچھے پیچھے وہ بھی جہنم کے اندر جائیں گے۔ صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کون لوگ رہ جائیں گے؟ جو اللہ کی عبادت۔ اب آگے یہ ہے کہ خواہ وہ نیک ہوں یا بد، ہیں وہ ایمان والے عبادت کرتے تھے، اب وہ نیک یا بد کا مطلب کیا ہے؟ کہ جن کے اعمال بھاری ہوں گے یا جن کے اعمال جو بدیاں جو ہیں وہ زیادہ ہوں گی، لیکن ہوں گے وہ کلمہ گو۔ بد سے یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بد صرف مشرک ہی بد ہیں، نہیں، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کلمہ پڑا ہوا ہے لیکن برائیاں زیادہ ہیں، تو وہ آ جائیں گے کس کے اندر؟ بد کے اندر۔ اچھا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ میں نے کیا کہا؟ وہ کس کا انتظار کر رہے ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اب اللہ ظاہر ہو جائے گا، اللہ پوچھے گا۔ اب میں وہ حدیث کا جملہ پڑھتا ہوں، حل بینکم و بینہ آیتن تعرفونہ، کیا تمہارے درمیان اس اللہ کے درمیان، حالانکہ وہ اللہ ہی ہوگا، جی جی، کیا تمہارے درمیان اور اس اللہ کے درمیان آیت یعنی کہ نشانی بھی ہے، اور قرآن مجید کی آیت کوئی ہے ایسی تعریفونہ جس کے ذریعے تم اس اللہ کو پہچانو؟ یہ سوال ہوگا۔ تو فیقولون، تو وہ بندے جو نیک تھے یا بد تھے، ہیں وہ مسلمان، وہ کہیں گے، وہ یہ آیت پڑھیں گے، یہ والی اوپر، فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقَهْ، کہ اے اللہ تعالی کیا ہے؟ فَيُكْشَفُ عَنْ سَاقَهْ، یہ یُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ یہ پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کیا کرے گا؟ دکھائے گا۔ فَيَسْجُدُ لَهُ، تو وہ بندے جو نیک تھے یا ان کی برائیاں زیادہ تھیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہاں سجدہ کریں گے۔ جی، میرا ہو گیا مسئلہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ دو مفسرین نے یہ چیزیں لکھی ہیں، اور بعض مفسرین نے پہلا ترجمہ یہ قرآن میں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے لیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے محاورتاً لیا ہے، کیونکہ اللہ کا نام نہیں ہے یہاں، تو لہذا انہوں نے کہا کہ پنڈلی سے مراد وہ پنڈلی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دن یوم یکشف عن ساق کا مطلب ہے وہ دن بہت سخت ہوگا۔ بس یہ کیا ہے جی؟ محاورہ۔ جی اب آپ نے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم جو ترجمہ اختیار کریں، آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ کون سا کریں؟ جی، پہلا والا،
اس لیے کہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے اور بالکل پوری مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے، تو ہم وہی کیوں نہ ترجمہ کریں؟ جی ٹھیک ہے سر، بالکل جی ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہیں محاورے والا، اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں جی۔ یوم یکشف عن ساکن، اس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، اب بریکٹ میں اللہ سبحانہ و تعالی کی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سب سجدے کی طرف بلائے جائیں گے، فلا يستطيعون، جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لہذا اور وہ کفار جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، جو یہود تھے، نصارہ تھے، یعنی کہ مومنوں کے علاوہ وہ ہیں، فلا یستطیعون، تو وہ طاقت نہیں رکھتے ہوں گے کیا کرنے؟ سجدہ کرنے کی۔ اب اس کی تشریح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے کر دیا ہے کہ ان کی جو کمر ہے جو وہ کیا ہو جائے گی؟ تختے کی طرح ہو جائے گی، وہ جھکے گی نہیں۔ اب جناب جب یہ حالت ہوگی تو لا لکھا ہوا ہے، اگلی آیت بھی پڑھتے ہیں، خاشعتن ابصارہم، ابصار بصر کی جمع ہے جی، جی بصر ایک کو کہ یہ جمع مکسر ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت آئی ہے وہ چونکہ مؤنث ہو جاتی ہے، اس وجہ سے خاشعتن آیا ہے۔ جی ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی، جھکنے والی ہوں گی یا جھکی ہوئی ہوں گی، نیچی ہوئی ہوں گی، یہ سارے ترجمے ہوئے ہیں، لیکن خشیت کے اندر ڈر ہوتا ہے، تو ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، یہ کفار کا ذکر ہے، ترہقہم ذلہ، میں پہلے ذلتن پڑھنے لگا ہوں، کیوں کہ ذلتن کے اوپر جو تے کے اوپر دو پیش ہیں، وہ کیا اس کو بنا دیں گے؟ مفعول فاعل، فاعل جی فاعل بنا دیں گے، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تے پہلے آیا ہے، ترحقہم ذلہ، اور ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، آنکھیں، ان کی آنکھیں ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، کیوں؟ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، وہ بریکٹ میں کر لیں دنیا میں سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، وَهُمْ سَالِمُونَ، اور وہ صحیح سالم بھی تھے، تندرست تھے، وہ کمر جھکا سکتے تھے، سر نیچے کر سکتے تھے۔ اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں کہ وہ دنیا کے اندر سجدہ کرنے والے نہیں تھے، تو لہٰذا وہی چیز اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو حدیث کے اندر آیا ہے، ان کی کمروں کو جھکنے والا نہیں بنائے گا، بلکہ کیا کر دے گا؟ تختہ بنا دے گا۔ جی طبق کی طرح بنا دے گا۔ یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی اب میرے ساتھ کریں، یوم یکشف عن ساق، جس اس دن پنڈلی کھول دی اللہ جائے تعالیٰ کی پنڈلی کھول دی جائے گی۔ جی بریکٹ میں، جس دن اس دن اللہ بول دی جائے کی پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، اب کھولنے والا بھی اللہ ہی ہوگا جی، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور وہ سجدوں سب کی طرف سجدے کے بلائے لیے جائیں گے۔ بلائے جائیں گے۔ اور سجدوں وہ سجدوں کی طرف بلائے جائیں گے، کیا منظر ہوگا؟ جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کو تو سجدہ کرنے کی عادت تھی، وہ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، سجدہ نہیں آیا یہاں، یہاں سجود آیا ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ نمازیں جو فرض ہیں، پانچ، پانچ تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ بھی کہہ سکتا تھا، کیا خیال ہے؟
جی اللہ نے کہا الی السجود، سجدوں کی طرف، یدعون بلائے جائیں گے، فلا یستطیعون کا ترجمہ کریں تو تو وہ وہ طاقت کفار نہیں طاقت رکھتے نہیں رکھتے ہوں گے. ٹھیک، تو وہ کے ساتھ وہ کفار بھی لگا دیں، وہ کفار استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے، خاشعتن ابصارہم، ان کی آنکھیں ڈر کی وجہ سے ڈرے جھکی سے ہوئی ہوں گی. جھکی ان ہوئی کی ہوں. آنکھیں ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت ذلت ان پر چھائی ہوئی چھائی ہوگی. ہوئی ہوگی. ذلت چھائی ہوئی ہوگی یا ذلت نے گھیرا ہوا ہوگا، مضارع کے اندر ترجمہ ہے جی. تو چھائی ہوئی ہوگی یا گھیر لیا ہوا ہوگا، کیا کریں گے ترجمہ؟ ہم دونوں نے میں سے پہلے بھی چھائی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے چھائی ہوئی ہی کیا ہوا ہے سر. جی طرح بالکل ٹھیک ہے، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی. اب اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے یہاں کردار اپنے کے لیے عمل بنانے کے لیے کہا کہ یہ کیوں ایسا ہوگا. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، بے اور شک بے شک جبکہ وہ وہ دنیا بلائے میں جاتے سجدوں تھے. کے لیے بلائے جاتے تھے. بے شک وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے، 5 دفعہ ہوتا تھا، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح. کیوں جی؟ جی حیا، آؤ، وہ ہے بلائے جاتے تھے، تو وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے. وَهُمْ سالمون، اور وہ صحیح سالم بھی تھے. اور وہ صحیح سالم بھی تھے، کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صحت بھی بالکل ٹھیک تھی، صرف ارادہ کرنا تھا اور اپنی ٹانگوں کو ادھر لے کے جانا تھا سجدوں کی طرف، خواہ نماز مسجد کے اندر لے کے جانا تھا مردوں کو اور سجدوں کی طرف. جی ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب آپ کیجئے گا اس کا ترجمہ. یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کو کھول دیا جائے گا، وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں سجدوں کی طرف بلایا جائے گا، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے. خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں ڈر کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وقد کانوا یدعون، اور وہ بلائے جاتے تھے الی السجود، سجدے کے لیے، یعنی دنیا میں وہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے. وہ سجدوں ہی کریں، سالمون، ابھی بھی سجدوں ہی کریں، الی السجود جی، اور وہ وہ صحیح سجدوں سالم. جی ٹھیک ہے. چلو جی، اور وہ سجدوں کی طرف بلائے جاتے تھے اور وہ صحیح سالم بھی تھے، ٹھیک ہے جی. تو جناب اس میں سے اس کردار سازی یا اپنا عمل اللہ کے ساتھ تعلق، وہ بھائیو یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان ہیں، اپنے جس جگہ پہ بھی رہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کتنے افراد موجود ہیں. ہم پہلے تو اپنے آپ کا محاسبہ کریں نا، بعد میں دوسروں کو دیکھیں. لیکن یہ ہے کہ کتنے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی ایسے ایسے ہی ہے نا. حسن زن کیا ہے؟ حسن زن یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر پڑھتے ہوں گے جی. لیکن کئی لوگوں کو آپ اور میں بغیر غیبت کے، بغیر گلے کے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں، ان کو بتانا ہے کہ خدا کے بندو جب وہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کتنی دفعہ ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ ان لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اچھا بھائی آئیں نماز پڑھ لیں جی. تو وہ جو اچھے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں اچھا جی آپ نماز پڑھ آئیں جی. جی یا دوسرے لوگ ہیں وہ خاموش رہتے ہیں، اور جو ماشاءاللہ آپ فری ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جو فری ہوتے ہیں. اب جو فری ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو آپ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ میں نے ویسے الٹ کہہ دیا ہے پہلی دفعہ. ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ان کے ساتھ بھائیوں کرنی ہے، انہیں یہ باتیں بتانی ہیں کہ بھائیو رات ہم نے سبق پڑھا تھا القلم کے اندر، اور ہم نے پڑھا تھا کہ وہ دنیا کے اندر جو سجدے کی سجدہ نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کو سجدے کی طاقت اللہ تعالیٰ چھین لے گا اور اس کو تختہ بنا دے گا. کیوں جی؟ ہے ہمت؟
جی، اور انشاءاللہ دوسرے لوگوں کو دعوت دیں، کبھی نہ شرمائیں، کم از کم میں کہہ رہا ہوں کم از کم اتنا کر لیں، یہ میں بالکل مطلب اتنا تو کہیں بھائی آؤ نماز پڑھنے کے لیے چلتے ہیں آج جو جی، ٹائم ہو گیا. ہاں جی ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھیں چلیں، تو یہ کرنا ہے جی، سب نے کرنا ہے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ. جی حجت پوری انشاءاللہ. ہونی ہے، نہیں تو میں اس کے جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر شہادت آپ دے پائیں گے یا میں دے پاؤں گا کہ میں وہاں سے اٹھا تھا تو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے تو ان کو نہیں کہا، میں تو اپنے آپ کو خود غرض بن کے نا، میں ذرا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اپنے لیے میں کر رہا ہوں جی، آپ کو میں کیا کہوں گا، مطلب ہے کہ یہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ نمازی ہوتا ہے، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے اور وہ دوسرے لوگوں کو نہیں کہتا شرم کے مارے کہ یار یہ بڑا آدمی ہے، یہ کیا کہے گا کہ نماز کے لیے جائیں. وہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسے ہی. بالکل ہے. تو پھر بھائیو اس کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اسے کہیں کہ خدا کے بندو آ جاؤ، اگر نہیں آتا تو انشاءاللہ اللہ سے توقع یہ ہے کہ اللہ جب پوچھے گا کہ بتاؤ مجھے گواہی دو کہ تم نے وہ یہ ان کو دعوت کی طرف بلایا تھا، تو ہم کم از کم یہ بات تو کہہ پائیں گے نا کہ ہم نے تو بلایا تھا، یہ نہیں آئے. آگے چلیں. جی جی سر. جی اچھا جی، اگلے جو 2 آیات ہیں ان کو مسلسل ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ ایسے ہیں کہ غضب اور غصہ مجھے اس کے اندر نظر آتا ہے، اس آیت کے اندر. مطلب کیا یہ اس کو ذہن میں رکھیے گا. فزارنی یہ لہجہ ہے جو اس کا ترجمہ بنائے گا، جو جی اس آیت کو پڑھنے کا لہجہ ہے نا وہ اس کے معنی کو بنائے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، میں عاجزی کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں، فزارنی وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. یہ آتا ہے کہ جب انسان بے بس ہو جاتا ہے نا، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے تھک جاتا ہے، تو پھر کہتا ہے یا اللہ میں کیا کروں جی. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے فَذَرْنِی مجھے بھی چھوڑ دو، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اور اسے بھی چھوڑ دو جو اس کلام الحدیث بات الحدیث قرآن مجید ہے، جو اس بات کو اس کلام کو جھٹلاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ میں نبٹ لوں گا، کیوں جی؟ جی ورنہ اگر الگ سے پڑھیں گے نا فضار نہیں مجھے چھوڑ دو ایسے کر کا آہستہ سے پڑھیں گے تو آپ کو ترجمہ آئے گا کہ یہ کیسے، ہم اللہ کو کیسے چھوڑیں؟ آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ جی جی بھئی ہم اللہ کو کیوں چھوڑ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس وجہ سے کہ اس کو ساتھ میں لایا ہے، مجھے بھی چھوڑ دو اور اس شخص کو بھی چھوڑ دو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے. اس کے اندر آگے جو مخفی چیز ہے وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد بھائی وہ بتائیں وہ کیا ہے، آپ جی کے اللہ ذہن میں تعالیٰ کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لے گا. ہوئے ہوئے، یہ ہے بالکل ایسا ہے. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میں اس آیت کا ترجمہ آپ کو سمجھا پایا ہوں یا نہیں جی جی. سمجھا. یہ جو نا فزارنی یہ مشکل لفظ ہے، میں اس لیے کہ آدمی یہاں وہ دوبارہ پڑھیں گے تو یاد نہیں رہے گا، تو پھر کہیں گے فزارنی مجھے چھوڑ دو. وَمَن يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ اور اس کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے، تو یہ غصے والی بات ہے. اللہ کہے گا میں نمٹ لوں گا، یہ جیسے کہا. آگے کیا ہے؟ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. اب یہ پہلے لفظ پڑا ہوا ہے، اس کو ذرا دیکھیں، اس کا اصل لفظ کیا ہے؟ سہیب بیٹا آپ میری طرف ذرا توجہ دیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی سارے ساتھی بول رہے ہیں تو
ہمارے ذہن میں ہے آپ. اس کا درجہ جو لفظ ہے وہ یہ ہے، سا بھی اضافی ہے، نون ہے مضارع کا اپنا نشانی، سین تے است یہ اس کے اندر سختی کرنے کے لیے ہے، وہ آگے جو درجہ اس کے اندر مطلب تاکید کے لیے. سختی ایک تو دوسری ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کے اندر بھی بہت آہستہ آہستہ وہ است کا بن جائے گا معنی، اور اگر تیز تیز تو است ساتھ لگا ہوا تو بہت تیز بن جائے گا. جی تو اصل لفظ ہے درج، دال رے جیم، درجہ. درجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے عربی کے اندر؟ اس کے معنی ہیں کھینچنا، ہلاکت کی طرف لے جانا، جی کسی عذاب کی طرف لے جانا. تو یہاں اس کا ترجمہ جو ہوا ہے سا ان قریب، نہ ہم، استدریجہم آہستہ آہستہ، انہیں کھینچتے انہیں کھینچ کر لے جائیں گے. آہستہ آہستہ کیا کریں گے؟ کھینچ کر لے جائیں گے. ایک تو یہ ہے، اور یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انہیں بریکٹ میں تباہی، بربادی، عذاب اس کی طرف لے جائیں گے. یہ بریکٹ میں آیا ہوا ہے ہر جگہ پر، سنستدرجہم. اچھا ایک اور ترجمہ ہے، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ اپنی پکڑ کی طرف لے جائیں گے. کیوں جی؟ جی کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ کون سے؟ میں پروفیسر صاحب سے کہتا ہوں، پروفیسر صاحب ہماری رہنمائی کریں. جی یہاں میرے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ نہیں آہستہ نہ لکھا آہستہ. ہوا نہیں. جی جی لکھا ہوا تو الگ ہے، وہ آپ پڑھ لیں، ابھی وہ بھی پڑھ لیں. یہاں جو ہے یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے طریقے سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی. نہیں وہ خبر آگے 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 آ رہی ہے. سنستدرجہم کا ترجمہ ہم کہہ رہے ہیں ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے ان کی طرف. دوسرا ترجمہ ہے ان قریب ہم آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، عذاب کی طرف لے جائیں گے. ان میں سے کون سا ترجمہ کرنا ہے؟ سر پہلے والا ترجمہ ہم نے پہلے کیا والا سے ہوا زیادہ ہے مناسب. کہ ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے. چلیں جی، وہ اس وہی ترجمہ ہے تو وہ ہے اس کے اندر بالکل. کیسے لے جائیں گے؟ وہ آہستہ آہستہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری عمر ہے. عمر کا ایک ایک لمحہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ است کے اندر آ رہا ہے آہستہ آہستہ. میں ایک آیت پڑھتا ہوں، پڑھوں؟ جی سنے ذرا، اگر میں غلط پڑھ رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. جی یا ایہا الانسان، اے انسان، انکا قادح الی ربک قدحا فملاقی. قدحا فملاقی، تو آہستہ آہستہ کشاں کشاں اس اللہ کی طرف جا رہا ہے اور تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. یہ زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ تو اللہ سے ملاقات کا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہاں سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ہلاکت کی طرف کھینچ کر لے جانا ہے، تباہی کی طرف، عذاب کی طرف، اللہ کے غصے کی طرف. جی وقت کم ہے تو ہم اس کے بعد یہ کریں کہ ان قریب ہم آہستہ آہستہ انہیں کھینچ کر لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، اس جگہ سے جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں. جہاں سے وہ جانتے بھی نہیں. جانتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہا نا کیسے نہیں جانتے ہیں، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان کے اوپر شیطان نے اتنا غلبہ پا لیا ہوا ہے کہ وہ دنیا کے اندر مست ہیں. بہت سارے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہیں. ممکن ہے ہمارے اندر بھی وہ شیطان ہو، اس کو بھائیو دور کرنا ہے. جی
ایک ایک لمحہ آہستہ وہ اللہ کی اطاعت کے اندر گزارنا ہے تو اس ہلاکت سے بچ جائیں گے، ورنہ میں نے ابھی حدیث سنائی ہے کہ نیک اور بد باقی رہ جائیں گے اور وہ مسلمان ہی ہوں گے۔ آگے جی، وَأُمْلِي لَهُمْ، الف آ رہا ہے، مضارع ہے ماضی ہے؟ مضارع مضارع۔ اب املی کا مطلب ہے میں مہلت دے رہا ہوں، دیتا ہوں، لہم ان کو، کہ کون سی مہلت ہے؟ دنیا کی زندگی کا ایک ایک سانس، کیوں جی یہی ہے؟ جی اب استعمال کے اندر آزادی ہماری ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ اب وہ باقی وقت آج ہی پڑا ہے، باقی وقت میں اندر توبہ کر لیں، استغفار کر لیں اور آگے جنت کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لیں، کیوں جی؟ ایک تو یہ ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، لہذا ڈھیل ہے کہ جتنی دیر تک کریں گے تو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم پڑا ہوا ہے، اگر وہ حالت ہے تو تب بھی زندگی کی یہ مہلت، تو میں انہیں مہلت دے رہا ہوں۔ آگے کیا ہے جی؟ ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر متین بہت مضبوط ہے۔ اب قید یاد رکھنا ہے، شیطان بھی قید کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قید کرتا ہے۔ نیکی والی خفیہ تدبیر نیکی کی طرف لے جائے گی، وہ اللہ کی عظمت ہے، وہ قید کے اندر آ جائے گی جس کا لوگوں کو پتہ نہیں۔ اور وہ جو قید مجرمین قید کر رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہے نا یقیدون قیدا، کہ وہ بھی خفیہ تدبیر کرتے ہیں جیسا تو ان کی جتنی طاقت ہے۔ تو ان قیدی متین، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اب جی پڑھیں، فذرنی، تو تو جلدی، مجھے چھوڑ دو، تم، ہاں جی، فذرنی، تو مجھے چھوڑ دے، ٹھیک ہے جی، فذر ایک کے لیے ہے، تو مجھے چھوڑ دے، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اور اور اس شخص اسے کو بھی بھی جو جو اس اور بات اس کو شخص یا کو اس بھی کلام جو کو اس جھٹلاتا ہے۔ کلام کو جھٹلاتا ہے۔ سنس، اب یہ تو ہر ایک ہو گیا، اب وہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے، سنستدرجہم، ان ان قریب قریب ہم ہم انہیں اسے آہستہ 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 کھینچ کھینچ کر کر لے لے جائیں جائیں گے۔ گے ہاں، ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون، جہاں اس سے جگہ وہ سے جانتے بھی جہاں سے نہیں وہ اس جانتے جگہ بھی سے نہیں، جہاں سے وہ جانتے بھی جانتے بھی نہیں ہوں گے، کر لیں، جانتے بھی نہیں ہوں گے، ابھی مرے نہیں ہیں جی، جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، جلدی، اور میں اور انہیں میں ڈھیل دے ان کو رہا ہوں۔ مہلت دے رہا ہوں۔ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، ان قیدی متین، بے بے شک شک میری میری خفیہ خفیہ تدبیر تدبیر بہت بہت مضبوط ہے۔ مضبوط بے ہے۔ شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خیر دے جی، آپ دیکھیں جی وقت آپ کے پاس اتنا ہے کہ وہ اس کو کر پائیں۔ جی، خاشیتن ابصارہم، ان کی آنکھیں عاجزی کے ساتھ جھکی ہوئی ہوں گی، نہیں نہیں، ڈر کی وجہ سے، عاجزی یہاں نہیں ہے، ڈر کی ڈر کی وجہ سے وجہ جھکی سے ہوئی۔ جھکی ہوئی ہوں گی، ترحقہم ذلہ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وقد كانوا يدعون الى السجود، اور جبکہ وہ بے شک پکارے جاتے تھے یا بلائے جاتے تھے سجدوں کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سلامت بھی ہوتے تھے، فذرنی، تو مجھے چھوڑ دے، ومن یکذب بہذا الحدیث، اور اس شخص کو بھی جو اس بات کو جھٹلاتا ہے یا اس کلام کو جھٹلاتا ہے، کلام سن زیادہ بہتر ہے جی۔ جی، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تو ان قریب ہم انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے، بریکٹ میں عذاب کی طرف، اس جگہ